بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارا پاکستان ایک سخت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ سیلاب کی یہ تباہی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمیشہ کے لیے سہارا نہیں دے سکتی۔ اصل طاقت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پانی کے ریلے ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ لے کر جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اپنی زندگی کو میرے احکام کے مطابق کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور میری طرف رجوع کر لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ وقت مایوسی کا نہیں، یہ وقت صبر اور حوصلے کا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ قرآن میں ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حال بھی عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، تو یہ بھی مومن کے لیے خیر ہے۔ مسلمان اور مومن کی ایک نشانی ہے، جب اس پر آزمائش یا کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ استغفار برکت لاتا ہے، بارشوں کو رحمت میں بدل دیتا ہے اور مشکلات کو آسانیوں میں ڈھال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے زیادہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت سے حفاظت کے لیے یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے بدلنے سے، تیرے اچانک عذاب سے اور تیری ہر ناراضگی سے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتِ الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مصیبت کی سختی سے، بدبختی کے پہنچنے سے، برے فیصلے سے اور دشمنوں کی خوشی سے۔ سب دعاؤں کے بعد، سب وظائف پورے کرنے کے بعد ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ محفوظ ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، کھانے پینے میں، کپڑوں میں، دواؤں میں اور پناہ گاہ کا انتظام کریں۔ یہ ہمارا دینی اور انسانی فریضہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے وطن پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ان تمام متاثرہ خاندانوں کو صبر و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب کی مدد ہو سکے۔